تمہاری اور دادی پوتی کی محبت مثالی ہے، پر تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ فاطمہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ میری مرضی ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ پر دادی بھی خوش تھی، میں نے تبھی انکار نہیں کیا، ورنہ جس طرح کا میں ہم سفر چاہتی تھی ارسلان اس پہ پورا نہیں اترتا۔ محمل نے آہستگی سے کہا، اچھا تو تمہارا آئیڈیل کیسا ہو؟ کیا سوچا ہوا تھا تم نے اس کے بارے میں؟ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس مضبوط کردار کا ہو، اپنی نظروں کو قابو میں رکھنے والا، عورتوں کی عزت کرنے والا اور کروانے والا، خود کو ایک کے لیے محفوظ رکھنے والا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا خڑوس پر فرینک نیچر۔ وہ بس میرے تک محدود ہو۔ میں خوبصورت ہوتی یا نہ ہوتی، پر اس کو میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہ بھاتی۔ میرے لیے وہ پوزیسو ہوتا، جنونی ہوتا، میں اس کا عشق ہوتی۔ محمل کسی اور ہی دنیا کو سوچتی جذب کے عالم میں بتانے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کہتی ہو زیادہ نہیں؟ فاطمہ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں تو یہ خوبیاں ہر لڑکی اپنے ہمسفر میں چاہتی ہے، محمل نے منہ بنا کر کہا۔ انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے سرد سانس کھینچ کر کہا، انسان کی قسمت ہر اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ محمل نے خوبصورت مسکراہٹ سے کہا، اللہ اپنے پسندیدہ اور نیک بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا، اللہ اپنے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ محمل نے پھر سے مسکرا کر کہا، اچھا، بس فاطمہ یہ کہہ پائی۔ تمہیں پتہ ہے اشفاق احمد کیا کہتے تھے؟ محمل نے فاطمہ کا اترا منہ دیکھ کر کہا، کیا کہتے تھے؟ فاطمہ نے جاننا چاہا۔ اشفاق احمد کہتے تھے، زندگی میں بہت ساری حماقتیں کرنا پر ایک نہ کرنا، اور وہ ہے خدا کی رحمت سے مایوسی۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا فاطمہ، اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو ہماری جھولی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ شرط یہ ہے ہم اپنے اللہ کو خلوص دل سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ہماری دعا سنے گا۔ وہ سب کا رب ہے، صرف نیک بندوں کا نہیں۔ محمل نے ہمیشہ کی طرح ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دیا، اس کو مایوسی کی دلدل سے بچانا چاہا۔ میں ایک بات کہوں تم سے؟ فاطمہ اس کی بات پہ مسکرا کر بولی۔ کہو، محمل نے اجازت دی۔ زندگی میں اگر کبھی کہیں محبت ملے نا تو اس کو قبول کر لینا، ضائع مت کرنا۔ محبت جس پہ نازل ہوتی ہے نا وہ دل خاص ہوتے ہیں۔ مقدر کی بات ہے محبت کرنا، پھر اس کو پانا۔ تم نے ارسلان کو جس وجہ سے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا ہے، اگر اس کے علاوہ تمہیں ایسا کوئی مرد ملے جیسا تم چاہتی ہو تو اس کی طرف بڑھ جانا۔ تمہاری ڈیمانڈز بہت ہیں، پر کیا پتہ اللہ پوری کر دے۔ فاطمہ پہلے سنجیدگی سے، پھر شریر لہجے میں اس سے بولی، بعض دفعہ زندگی میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کو، جو آپ کے اپنے ہوں، ان کو نظر میں کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی خوشیوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دینی پڑتی ہیں جن کی خوشی ہم میں ہوتی ہے۔ محمل کی بات نے فاطمہ کو اور کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کو لاجواب کر دیا کرتی تھی اپنی باتوں سے۔ میرے لیے کوئی جوس لائے گا بھی یا نہیں؟ اتنا کام کر کے آیا ہوں، بندے سے کوئی پوچھ لے کھانے پینے کا۔ مہاویر شام میں گھر واپس آیا تو ہال میں سینٹر صوفے پہ بیٹھ کر دعائیاں دینے لگا۔ یہ لیں کنیز آپ کی خدمت میں پانی کا گلاس، جوس کا گلاس پیش کرتی ہے۔ سجل ٹرے میں 2 گلاس سجا کر مہاویر کے سامنے کرتی مسکرا کر بولی، ہائے میری سجو، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہاویر سجل کے گال کھینچ کر مسکرا کر بولا، آپ پانی پیئے پھر بتائیں آج آپ نے کیا کام کیا اور دن کیسا گزرا؟ سجل مہاویر کے ساتھ بیٹھ کر بولی، آفس میں کام تو میں نے بہت کیا، ہاتھ ٹانگوں میں تھکاوٹ ہے۔ مہاویر کی دعائیاں عروج پر تھیں۔ اچھا، آپ نے کیا وہاں مزدوری کی؟ سجل نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کسی مزدور سے کم کام بھی نہیں کیا۔ مہاویر نے جتانے والے انداز میں کہا، اچھا اب بتائیں ذرا اس کام کی نوعیت اور تفصیل۔ سجل متجسس ہوئی، میں نے پورے اسٹاف کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ مہاویر ایک گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کرتا ہوا بولا، واقعی کیسے؟ سجل اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، جس پہ مہاویر آرام سے بتانے لگا، کیسا لگا آفس جا کر؟
ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے، تبھی التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا۔ ٹھیک تھا، مہاویر نے بتایا، کام پہ فوکس کرو، زمینوں پہ تو دل نہیں لگتا تو آفس میں دل لگاؤ۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ جی اب اور کوئی چارہ بھی نہیں، مہاویر بڑبڑاہٹ میں بولا۔ محمل ادھر آنا، منیبہ بیگم نے محمل سے کہا جو ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں محو تھی۔ جی دادو کیا بات ہے؟ محمل ان کے پاس بیٹھ کر بولی۔ تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، منیبہ نے کہا۔ شادی کی شاپنگ؟ محمل نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں اور کس کی شاپنگ؟ تمہارے فرض سے سبق دوش ہو کر سکون سے مرنا چاہتی ہوں، منیبہ بیگم شفقت اور مسکراہٹ سے بولی۔ دادو ایسی باتیں مت کیا کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، محمل ان کے مرنے کی بات سن کر تڑپ کر بولی۔ اچھا نہیں کرتی میں کچھ، تم جا کر تیار ہو جاؤ، منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ مجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تمہیں کوئی سوٹ پسند آیا؟ ارسلان نے جھنجھلاہٹ سے محمل سے کہا جو بس اس کو پورے مال میں چکر لگوا رہی تھی۔ ابھی کہاں، محمل نے جواب دیا، تم نے آج مجھے بہت تھکا دیا ہے، ارسلان احتجاجاً بولا۔ شادی کی شاپنگ جھٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا، محمل نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ ایک تو لڑکیوں کو دلہے میں دلچسپی ہو یا نہ ہو، پر شادی کے کپڑوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ارسلان کوفت سے بولا جس پہ محمل نے کان نہیں دھرے۔ آخر 2 گھنٹے مزید ارسلان کو خوار کرنے کے بعد محمل کو ڈریسز پسند آ گئے تھے، جس پہ ارسلان نے 1000 مرتبہ شکر ادا کیا تھا۔ سر کل مہاویر سر نے 3 مرتبہ پورے آفس کا راؤنڈ لگوایا۔ سارا آفس دیکھنے کے بعد انہوں نے بس نائس کہا۔ مجھے بار بار شہزاد کہنے کی بجائے جن زاد کہہ رہے تھے، اب باقی سٹاف بھی میرا یہ نام لے رہا ہے۔ سر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ پلیز ان سے کہیں ایسا نام مت لیں۔ سر، مہاویر سر کو کل میں نے جتنی بائٹس بھی فائلز دیں وہ انہوں نے خود ریڈ نہیں کی، بلکہ مجھ سے ایسے پڑھوائیں جیسے میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو سبق پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سر، مہاویر سر ہر 10 منٹ بعد چائے اور کافی کی فرمائش کروا رہے تھے، ساتھ میں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، جیسے فرائز، چپس، سموسا، چاٹ۔ التمش عالم اپنے کیبن میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے مٹھیاں زور سے بھینچتے ایک کے بعد ایک مہاویر کی شکایات سن رہے تھے۔ ابھی تو 1 دن ہوا تھا آفس جوائن کیے، اس نے سارے سٹاف کو ہراساں کر لیا تھا، تا عمر آنے کے بعد وہ پورے آفس کا نظام یقیناً الٹ پلٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ التمش عالم نے پریشانی سے اپنی کن پٹی سہلائی، ان کو مہاویر کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی جس سے مہاویر خود لاپرواہ سا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ سب جا کر اپنا اپنا کام کریں۔ التمش عالم کی پاٹدار آواز سن کر سب سر کو جنبش دیتے باری باری وہاں سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مینیجر کو کال پہ مہاویر کو اپنا پیغام پہنچانے کا کہا۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ 5 منٹ بعد مہاویر اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا۔ وہ واقف تھا التمش عالم نے اس کو یہاں کس وجہ سے بلایا ہے۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں آفس آنے سے روکوں تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری، التمش عالم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا آپ کا مطلب اب میں نے کیا کیا؟ مہاویر چہرے پہ معصومیت سجا کر بولا۔ ویر تم کب سیریس ہوگے اپنے مستقبل کے لیے؟ کیوں تم مجھے پریشان کرتے ہو؟ بوڑھے باپ کا ذرا خیال نہیں تمہیں؟ التمش عالم نے اس کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ بوڑھے کا کہا؟ آپ تو ابھی بھی ینگ لگتے ہیں، کہیں تو ہم آپ کی شادی کا سوچیں۔ مہاویر آنکھ ونک کر کے دوستانہ انداز میں بولا۔ لا حول ولا قوت، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ التمش عالم کی رنگت لال ہوئی تھی۔ مہاویر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتا کیبن کے دروازے تک پہنچا۔ التمش عالم اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے جب مہاویر الٹے قدموں ان کی طرف پلٹا۔ آفر اچھی ہے، سوچئے گا ضرور، اتنا کہہ کر مہاویر 9 دو 11 ہو گیا۔ التمش عالم نے سرخ آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ محمل آج فاطمہ کے گھر گئی تھی، وہاں باتوں میں اس کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگا تھا، جب سے اب وہ رات کے 8 بجے ٹیکسی کے لیے خوار ہو رہی تھی، مگر جب کوئی رکشہ، ٹیکسی، کیب نہ ملی تو اس نے پیدل گھر جانے میں عافیت سمجھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کو اب اس سناٹے سے ڈر لگ رہا تھا
اس لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی، پر سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے اس کی آنکھوں پہ پڑی تو بے ساختہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔ مہاویر آفس کے بعد جنید کی طرف گیا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں رکنے کا تھا، پر التمش عالم نے اس کے ارادوں پہ پانی پھیر دیا، جس وجہ سے وہ اب واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب سامنے سے اس کو کسی وجود کا احساس ہوا تو اس نے گاڑی سائڈ پہ روک کر گاڑی سے باہر آیا، جہاں ایک لڑکی چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ میڈم، ہاتھ ہٹا لیں، اندھی ہونے سے بچ گئی ہیں، مہاویر اس کے سامنے آتا بولا۔ محمل نے کچھ جانی پہچانی آواز سنی تو فوراً سے ہاتھ ہٹا لیا، پر سامنے مہاویر کو دیکھ کر اس کو غصہ حیرت دونوں جذبات اود آئے تھے۔ اس کے برعکس مہاویر کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کو اپنا سالوں پرانا دوست مل گیا ہو۔ ہاؤ لونگ ٹائم، مہاویر خوشگوار لہجے میں بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بریک ڈانس کر رہا ہوں، مہاویر پیروں کو حرکت دیتا گھوم کر بولا۔ فضول انسان، محمل بڑبڑاتی پاس سے گزرنے لگی تو مہاویر دیوار بن کر سامنے آ گیا۔ مس لڑاکو، پہلے بتانا پسند کریں گی اتنی رات اور اندھیری رات میں آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اگر کوئی معصوم جن آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا تو؟ مہاویر شریر نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم میرے ابے ہو جس کو میں بتاتی پھروں، محمل نے ناگواری سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہاویر کچھ کہنے والا تھا جب پیچھے سے بھاری بھرکم آواز سن کر وہ الٹے پیر اس کی جانب دیکھنے لگا، جہاں ایک پولیس والے کے ساتھ کانسٹیبل کھڑا ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے پولیس والے کو دیکھ کر محمل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ باتیں ہو رہی ہیں، پلیز جوائن اس، مہاویر خوش دلی سے بولا۔ تھانے دار سے تھانے داری نہیں چلے گی، بتاؤ کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ پولیس والے نے کڑک آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی اس کو، میں تو اپنے گھر جا رہی تھی، محمل نے جلدی سے اپنا دامن صاف کیا۔ میاں بیوی ہیں ہم، موسم اچھا تھا تو سوچا رومانس کرنے کے لیے رک گئے، مگر عین آپ لوگوں کی شرکت نے ہمارے درمیان خلل پیدا کر دیا۔ مہاویر کی گوہر افشائی پر محمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم، محمل کھا جانے والی نظروں سے مہاویر کو دیکھتی بولی۔ میڈم، نام نہیں پتا تو رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پولیس والے نے روبدار آواز میں استفسار کیا۔ لا حول ولا قوت، مہاویر یہاں وہاں نظر گھما کر بولا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ سمجھ کر تو بولیں، محمل نے گڑبڑا کر کہا۔ ہیرو، اگر یہ تیری بیوی ہے تو نکاح نامہ دکھا۔ پولیس والے کی بات پہ مہاویر کی سٹی گم ہو گئی۔ محمل شیطانی مسکراہٹ سے مہاویر کو دیکھنے لگی۔ نکاح نامہ تو گھر ہے، مہاویر نے عذر پیش کیا۔ فون تو ہوگا نا، اس میں تصویریں بھی ہوں گی، مجھے دکھاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی خبر کرنی ہے، رات کی تاریکی میں تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ پولیس والا مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا، جس پہ مہاویر کو پہلی دفعہ غصہ آیا۔ نکاح نامہ ہے، گلے کا پٹا نہیں جو میں یا میری بیوی گلے میں پہن کر گھومیں گے، نہیں ہے کوئی تصویر اور نہ نکاح نامہ، ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں پتہ ہے، اب آپ جا کر اپنا کام کریں، مہاویر جل کر بولا۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہارا نام تک نہیں پتا، انسپیکٹر کو سچ سچ بتاؤ، محمل نے اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مار کر کہا۔ سویٹ ہارٹ، مانا تم ناراض ہو، پر سب کے سامنے تم مجھ سے اتنا اجنبی رویہ نہیں رکھ سکتی۔ میں مہاویر ہوں، مہاویر عالم، جس کے پیار میں تم کالج لائف سے پاگل ہو، مہاویر اس کو آنکھ سے اشارہ کرتا بولا، جو محمل عقل کل کو سمجھ نہ آیا۔ بہت کر لیا تم دونوں نے ڈرامہ، چلو اب پولیس اسٹیشن، اب باقی باتیں وہاں ہوں گی، پولیس والا طیش میں آتا بولا، جو ان کی موجودگی فراموش کیے خود لڑنے میں مصروف تھے۔ دیکھیں سر، آپ بنا کسی قصور کے مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے، محمل نے اپنا لہجہ مضبوط کیے کہا۔ میں مہاویر عالم ہوں، سن آف التمش عالم، اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو آپ اپنی وردی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مہاویر مغرور لہجے میں بولا۔ مذاق اچھا ہے، لگاؤ اس کو ہتھکڑی، اور میڈم آپ خود چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپیکٹر ایک پل تو گھبرا گیا، پھر سنبھل کر کانسٹیبل اور محمل کو مخاطب کیے بولا، جس سے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ منیبہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے باہر صحن میں ٹہلتی پریشانی سے داخلی دروازے کو دیکھ کر محمل کا انتظار کر رہی تھیں،
جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی فکر میں روانگی آ رہی تھی۔ پاس چارپائی پہ ارسلان بیٹھا کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ دادی محمل اپنی دوست کے گھر سے کب کی نکل چکی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچی اب تک، ارسلان نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے خود فکر ہو رہی ہے، تم جا کر دیکھ آؤ، رات کے 10 ہونے والے ہیں، منیبہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جاتا ہوں، ارسلان نے ان کو پرسکون کرنا چاہا۔ سر، میری دادی پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ محمل کو فکر لاحق ہو گئی تھی، پر یہاں کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ انسپکٹر ان کو اپنے تھانے لایا تھا، جہاں مہاویر ریلیکس تھا، کیونکہ التمش عالم پہنچنے والا تھا۔ میڈم، کچھ پیپرز پہ آپ سائن کریں، پھر جائیے گا جہاں جانا ہے، انسپکٹر ایک سخت نظر مہاویر پہ ڈال کر کہنے لگا۔ جواب میں مہاویر نے اسمائل پاس کی تھی، جس پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئے، کیونکہ وہ اب جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا کس کا سر درد تھا۔ کون سے پیپرز؟ میں نہیں کروں گی سائن، محمل کو تشویش ہونے لگی۔ سائن تو کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو لاک اپ کے اندر کرنا پڑے گا، ضمانت بھی مشکل ہوگی، انسپکٹر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، محمل کے اپنی توپوں کا رخ مہاویر کی طرف کیا۔ او مس لڑاکا، اپنا کیا میرے سر پہ نہ ڈالو، کیا ضرورت تھی رات کے وقت اکیلے جانے کی، مہاویر نے گھور کر کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی حاتم طائی بن کر میرے سر پہ پہنچنے کی، محمل نے دو بدو جواب دیا۔ چپ کرو تم دونوں اور سائن کرو، انسپکٹر اپنے بال نوچ کر کانسٹیبل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں کاغذ موجود تھے۔ دکھاؤ، مہاویر کے چھیننے والے انداز میں اس نے پیپرز لیے۔ وٹ دا ہیل، مہاویر پیپرز ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا، میاں بیوی ہو نا تو کرو سائن، انسپکٹر نے کہا تو محمل نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو شوق رہ گئی۔ سامنے پیپرز نکاح نامے کے تھے۔ تو کیا آپ کو نہیں پتا نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا؟ کیوں خود کی طرح ہمیں بھی جہنمی بنا رہے ہیں؟ مہاویر نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی۔ پاس بیٹھی محمل میں ہلنے جلنے کی سخت نہیں تھی۔ مجھے دین نہ پڑھاؤ، سائن کرو ورنہ یہیں رہو، انسپکٹر نے ہاتھ جھاڑ کر آرام سے کہا۔ مہاویر کے لیے یہ سب کسی ٹاسک یا ایڈونچر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے گہری سانس بھرتا سائن کر دیا تھا۔ محمل کے نہ کہنے کے باوجود بھی دونوں کو اصل میں نکاح ہو گیا تھا، جس میں دونوں کی نہ رضامندی تھی نہ کوئی اپنا یہاں موجود تھا۔ التمش عالم سنجیدہ تاثرات لیے وہاں پہنچ کر انسپکٹر سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ میری بچپن سے خواہش تھی میری زندگی میں کبھی کچھ ٹویسٹ ہو، کچھ فلمی سا ہو، اور دیکھا کیا ٹویسٹ آیا، مطلب نکاح ہی ہو گیا۔ مہاویر اپنی بات پہ خود ہی کہا لگانے لگا۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور تمہیں ٹویسٹ کی پڑی ہے، محمل نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو، کون سا میں نے ساری عمر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے، جیسے ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ سائن کیا ویسے ہی دوسرے کاغذ پہ کر لینا جو کہ طلاق کے ہوں گے، مہاویر نے عام لہجے میں کہا۔ محمل بس گہری سانس بھر کے رہ گئی، اس کو بس ایک بات پریشان کیے جا رہی تھی، وہ اپنی دادی کو کیا جواز پیش کرے گی، کیا جواب دے گی۔ ڈیڈ، وہ چٹاک التمش عالم کو آتا دیکھ کر مہاویر پرجوش سا کھڑا ہوا تھا، پر التمش عالم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت چہرے پہ جڑ دیا۔ محمل دنگ سی ہو گئی، بے یقین تو مہاویر بھی تھا، یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو اس کو ملا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ مہاویر لب بھینچ کر التمش عالم کو دیکھنے لگا، جن کا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی کے سامنے کون باپ تھپڑ مارتا ہے، کوئی عزت رہنے دیتے، نواں نویلا دلہا ہوں، مہاویر اپنی جون میں آتا بولا۔ محمل کو جو اس پہ تھوڑی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، مہاویر کی بات پہ واپس غصے نے جگہ لی۔ بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ، تم سے گھر بات ہوگی، التمش عالم نے جن نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اس میں مہاویر کو فرما برداری سے سر ہلانے پہ مجبور کیا، مگر ایک خیال کے تحت وہ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ پایا۔ اب تو یہ میری زوجہ محترمہ ہیں تو میرا گھر اس کا ہوا، تو کیا یہ ہمارے ساتھ چلیں گی، مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ دل کہا لگانے کا کہہ رہا تھا۔ انکل، آپ کا بیٹا دماغ سے فارغ ہے، جس کنڈیشن میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ جائز ہے یا نہیں، پر میں چاہتی ہوں یہ قصہ یہیں پہ دفن ہو، کچھ دنوں بعد میری شادی ہے، تو پلیز مجھے طلاق بھی چاہیے، محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے نکاح کو بھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے اور تمہیں طلاق چاہیے،
پہلے مجھے یقین تو ہونے دو، میں بھی ایک عدد زوجہ کا مالک ہوں۔ ماہویر نے خوشمگی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، آپ کے بیٹے کے لیے ہر بات مذاق ہوگی، پر میرے لیے نہیں۔ میں اپنی زندگی میں مسائل نہیں چاہتی۔ محمل ماہویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی بولی، بیٹا آپ کی بات درست ہے، پر ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے دو۔ نکاح جس بھی صورتحال میں ہوا ہو، نکاح نکاح ہوتا ہے، ایسے پھر علیحدگی اختیار کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ التمش عالم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ رات کے 12 بجے کے درمیان التمش عالم اور ماہویر کے ہمراہ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ محمل کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کیسے خود کو ڈیفائن کرے گی، یہ سوچ اس کو پاگل کیے ہوئے تھی۔ دادی، محمل نے چارپائی پہ منیبہ بیگم کو دیکھا تو بھاگ کر ان کی آغوش میں سمائی۔ اپنی پھپھو ارسلان، فردوس، التمش عالم اور ماہویر ان سب کو نظر انداز کیے وہ منیبہ بیگم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میری بچی کہاں تھی تم؟ اپنی بوڑھی دادی کا کوئی احساس ہے بھی کہ نہیں؟ منیبہ بیگم محمل کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتی محمل سے بولی، آپ کا احساس ہے دادی؟ محمل اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتی بولی، یہ دونوں کون ہیں؟ ناہید بیگم نے التمش عالم کے ساتھ کھڑے ماہویر کی جانب اشارہ کیے پوچھا، مجھے ان کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ میرے بابا صاحب ہیں جو کہ ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماہویر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ التمش عالم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لیں، جانے یہ نکما کس پہ چلا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارسلان آگ بگولا ہوتا ہوا بولا۔ باقی سب اپنی جگہ حیران پریشان تھے۔ بکواس نہیں، تازہ ترین گرما گرم نئی خبر ہے، ماہویر نے سکون سے جواب دیا۔ محمل تم خاموش کیوں ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارسلان نے محمل کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بیٹا آپ شانت رہیں، میں بتاتا ہوں ساری بات۔ التمش عالم نے گہری سانس کھینچ کر حقیقت ان کے سامنے کر دی۔ ضرور چکر ہوگا، اب بہانہ ہے۔ ناہید بیگم نے زہر اگلا۔ بہو، منیبہ بیگم نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ محمل تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ارسلان شوق سے باہر آتا بولا، آپ کو بار بار جلال میں دیکھ کر لگ رہا ہے آپ میری زوجہ کے بھائی ہیں۔ ماہویر نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہونے والی بیوی تھی میری، ارسلان نے دانت پہ دانت جمائے کہا۔ اوہ! ماہویر نے اپنے ہونٹوں کو گول شیپ دیا۔ محمل، اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو ارسلان سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ ناہید بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں۔ آنسو کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، بنا غلطی کے بھی صفائی دینی پڑ رہی تھی، مگر سب بے معنی لگ رہے تھے۔ بہن، اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں، آپ اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ التمش عالم دھیمی مگر سخت آواز میں بولے۔ آپ تو ایسا ہی کہیں گے، ناہید بیگم طنزیہ بولی۔ دادی آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ محمل نے امید بھری نظروں سے منیبہ بیگم سے پوچھا۔ جنہوں نے سر اسبات میں ہلایا تو محمل کو تھوڑا سکون ملا۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس لڑکے سے کہو ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان آنکھوں میں جلن لیے ماہویر کو دیکھ کر بولا، میری اور زوجہ کے نکاح کو ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے جو طلاق دوں گا؟ ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں، ماہویر منہ بناتا بولا۔ ہمیں اب اجازت دیں۔ التمش عالم ماہویر کی باتوں سے زچ آ گئے تھے، تبھی بولے، محمل آپ کے ساتھ جائے گی۔ منیبہ بیگم کی بات سب پہ کسی بوم کی طرح گری تھی۔ محمل بے یقین نظروں سے اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ دادی، محمل میں بات کر رہی ہوں۔ محمل کچھ کہنے والی تھی پر منیبہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا۔ دادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل سے میری شادی ہونے والی تھی، ارسلان تیز آواز میں بولا۔ ہونے والی تھی، ہوئی تو نہیں نا؟ ہوئی تو میری ہے۔ اب تم بار بار میری زوجہ کو اپنی بیوی کہہ کر میری غیرت مت للکارو۔ ماہویر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں، ارسلان نے غصے سے کہا، پر میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سنو اور عمل کرو، ماہویر نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ تم بند کرو یہ جاہلوں کی طرح لڑنا۔ التمش عالم نے دونوں کو بری طرح سے گھرکا۔ اماں جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ التمش عالم نے ادب سے منیبہ بیگم کو مخاطب کرتے کہا۔ محمل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی۔
मुनीबा बेगम मजबूत लहजे में बोली, जैसा आप कहेंगी वैसा होगा। आप इस बच्ची के लिए परेशान मत होना, हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्तमिश आलम ने उनको यकीन दिलाना चाहा। मुझे कहीं नहीं जाना दादी, क्या हो गया है आपको? जब आपको मुझ पर यकीन है तो बस बात ख़त्म, ऐसे निकाह नहीं होते। आप प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करें। महमल मुनीबा बेगम के दोनों हाथ थामती बोली, यहाँ क्या सबके ताने सुनने के लिए रहोगी? मुनीबा बेगम के सवाल पे महमल की बेसाख्ता नज़रें अपनी फुप्पो पर पड़ी, जो नखवत से मुंह मोड़ गई थी। निकाह अल्लाह का बनाया हुआ खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है, इसलिए अल्लाह की रज़ा की खातिर चली जाओ, मुनीबा बेगम ने दोबारा कहा। गाड़ी अल्तमिश आलम की हवेली के पास रुकी तो महमल इनके साथ बाहर आती हैरत से सामने शानदार इमारत को देखने लगी। कई शानदार महल नुमा घर में रहने वालों के दिल भी शानदार और बड़े होंगे। महमल दिल में खुद से पूछने लगी, शायद नहीं, क्योंकि जो लोग जितने बड़े घरों में रहते हैं उनके दिल उतने ही छोटे होते हैं। महमल अपने खुद साख्ता सोच पे बेइख्तियार मुस्कुरा दी। घर का पोस्टमार्टम कर लिया हो तो अंदर चलें। महावीर ने उसको एक जगह जमा देखा तो कहा, अल्तमिश आलम पहले अंदर जा चुके थे, क्या तुम आराम से सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते? महमल ने नागवार लहजे में पूछा। कर सकता हूँ पर करूँगा नहीं, महावीर ने टका सा जवाब दिया। डिस्कस्टिंग, महमल बड़बड़ाई। आ जाओ अब, महावीर इतना कहता उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में जकड़ लिया। महमल हक दक से उसकी जुर्रत देखती रह गई, जो बेनियाजी से उसको अपने साथ लिए जा रहा था। उसने अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की, पर महावीर की गिरफ्त उसकी सोच से ज़्यादा मजबूत थी। महावीर उसको अंदर ले आया तो महमल को मजीद हैरत का झटका लगा। इतने सारे लोगों को इतनी रात के वक्त सबको जागता देखा तो क्या ये सब एक फैमिली के लोग हैं? महमल ने परेशानी से सोचा। बचपन से उसको ज्वाइंट फैमिली का शौक होता था, पर उसने अपने इर्द गिर्द सिर्फ अपनी दादी का साया और साथ देखा। मगर आज महावीर की फैमिली को देखकर उसको रिश्क हुआ था। उसकी सोच के मुताबिक बड़े लोग खुद तक महदूद रहते हैं, अलग अलग घर होते होंगे, साथ में उनका होना नामुमकिन सा होता होगा। पर आज उसको अपनी सोच गलत महसूस होने लगी। तो आप हैं हमारी भाभी? सज्जल, जो पहले नींद में झूल रही थी, महावीर के साथ खूबसूरत और हैरान परेशान लड़की को देखकर पुरजोश होती बोली। नहीं, बाहर गेट पे खड़ी चौकीदारी कर रही है, जवाब महावीर ने दिया था। भाभी आप आए, मैं सबसे आपका और आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, सज्जल ने खुश दिली से कहा, जैसे बहुत अरसे से जान पहचान हो। महमल को समझ नहीं आ रहा था वो कैसा रिएक्शन दे। दादी ने फंसा दिया। महमल की हालत रोने वाली हो गई थी। सज्जल बेटे, अभी अपनी भाभी को आराम करने दो, रात बहुत हो गई है, आप सब भी सो जाओ, मिलना मिलाना कल नाश्ते पे होगा, अल्तमिश आलम ने संजीदगी से कहा, जिस पे सज्जल का मुंह बन गया। हम सब भी आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, आप आ गए, अब सुकून से नींद आएगी, माजिद ने नरम मुस्कुराहट से कहा। मैंने कहा भी था देर हो जाएगी, फिर भी ख्वामख्वाह जागते रहे, अल्तमिश आलम ने कहा तो सब मुस्कुरा पड़े। आपको तो पता है, गुस्सा नाराज़गी अपनी तरफ, पर जब तक इस घर का एक फर्द रात के वक्त अपने कमरे में ना हो हमें सुकून नहीं होता, नरमीन ने रसानियत से जवाब दिया। मैं जो जाने कितनी रातों को अपने कमरे में नहीं होता, तब तो बड़े सुकून से सोया करते हैं, महावीर ने सबकी तरफ देख कर कहा। क्योंकि आप तब घर से निकलते हैं जब सब सो जाते हैं, सज्जल ने शरारत भरे लहजे में कहा। मैं कहाँ सोऊंगी? महमल कमर पे हाथ रखती महावीर से बोली, जो सोफे पे बैठा अपने शूज के तस्मे खोल रहा था। मेरी गोद में, महावीर ने जल के जवाब दिया। तमीज़ नहीं तुम्हें बात करने की? महमल सुर्ख गालों समेत उसको देखते बोली। आपको अक्ल नहीं? ये इतना बड़ा बेड नजर नहीं आ रहा जो आप सवाल कर रही हो? महावीर ने कमरे के वस्त में मौजूद बेड की जानिब इशारा किए कहा, जो इतना बड़ा ज़रूर था कि 7 से 8 लोग आराम से सो सकते। तो तुम कहाँ सोओगे? महमल ने दूसरा सवाल किया। आपकी गोद में, महावीर ने पहले से ज़्यादा तबके जवाब दिया। बेहुदा इंसान, महमल इतना कहती बेड की तरफ आई। महावीर अपनी मुस्कुराहट दबाता वार्डरोब से अपने लिए नाइट ड्रेस हैंग से निकालता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। दूसरी तरफ नरम बेड पर महमल लेटते ही सो गई थी। 15 मिनट बाद महावीर वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया
تو بیڈ پہ موجود وجود کو دیکھتے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا، مگر نظر بار بار محمل کی طرف بھٹک رہی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ سو تو ویسے گئی جیسے ہمیشہ سے یہاں سوتی ہے، مانا شادی کے بعد لڑکیاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کو۔ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی محمل مہاویر کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ مہاویر محمل کے اوپر کمبل ٹھیک سے ڈالتا خود بیڈ کی دوسری سائڈ پہ کروٹ لیٹتا سو گیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز پہ کھلی۔ مہاویر نے نیند سے بوجھل آنکھ کھولی تو محمل کو دیکھا جو ہاتھ سینے پہ باندھتی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مہاویر تعجب سے اس کو روتا دیکھتا رہا، پر اس کے رونے کا والیوم تیز ہوتا گیا۔ پھر مہاویر بھی بول پڑا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی جو منحوسیت پھیلا رہی ہو تم؟ سو ساری سو رات سو یہاں سو سوئے سو ہوئے سو تھے۔ محمل نے روتے ہوئے سو سو کرتے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں تو؟ مہاویر کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہاں میں تھی تو تمہیں چاہیے تھا دوسری جگہ جاؤ۔ محمل اپنا رونا بھول کر بولی۔ او پلیز زوجا، اب یہ میلو ڈرامہ سٹارٹ مت کرنا کہ میں نے تمہاری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر تمہاری عزت خراب کی ہے۔ سچی بہت بوڑھا اور پرانا ڈائیلاگ ہے لڑکیوں کا۔ مہاویر نے بیزار تاثرات چہرے پر سجا کر کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ محمل اس پہ چڑھ دوڑی۔ کیونکہ میری زوجا تمہاری عزت میں نے خراب نہیں کی، اس لیے اپنی فضول سوچوں کے گھوڑوں کو کم چلاؤ۔ مہاویر کمبل خود سے پرے کرتا بولا۔ تمہیں پتا ہے تم واحیات انسان ہو؟ محمل شرمندگی سے بچنے کی خاطر بولی۔ پتا تو نہیں پر تم نے بتا دیا، اب لگ گیا پتا۔ مہاویر نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے طلاق کب دو گے؟ محمل نے اس کو واش روم میں جاتا دیکھا تو چھلانگ لگا کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ کیوں چاہیے طلاق؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جواب جھٹ سے حاضر ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں بابا صاحب سے، نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مہاویر مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر بولا۔ دیکھو مسٹر مہاویر، مہاویر نام ہے میرا۔ مہاویر بیچ میں ٹوکتا بولا۔ مہاویر مجھے طلاق دو، تم جانتے ہو میری بات کا مطلب، اس لیے بات کو گھما پھرا کر مت کرو۔ محمل نے سختی سے کہا۔ زوجا ناشتے کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے مجھے فریش ہونے دو، خود بھی ہو جاؤ۔ مہاویر اس کو سامنے سے ہٹاتا بولا۔ پیچھے محمل کلس کے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ محمل نے سب کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھا تو کنفیوز ہوتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ التمش عالم نرم مسکراہٹ سے بولے۔ اب باری باری سب اپنا تعارف کروائے، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ سجل نے چہک کر کہا۔ میں مہاویر کا بڑا بھائی اور تمہارا بڑا دیور شمس عالم، اور میں تمہاری بڑی دیورانی رامین۔ میں بابا صاحب کا دوسرا بیٹا ماجد عالم، میں تمہاری دیورانی نرمین، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کی ننت۔ سب نے مسکرا کر باری باری اپنا تعارف کروایا تو آخر میں سجل نے کہا۔ محمل جبکہ سب کے نام یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں ون اینڈ اونلی آپ کا شوہر نامدار مہاویر التمش عالم۔ مہاویر ڈرائنگ ہال میں آتا اس کے پاس والی چیئر کھسکا کر بیٹھ کر مزے سے بولا۔ ناشتے کے بعد محمل کو شاپنگ کروانے لے جانا۔ التمش عالم نے محمل کو کل والے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو مہاویر کو حکم صادر کیا۔ سجو کے ساتھ چلی جائے گی؟ مہاویر جگ سے جوس گلاس میں انڈیلتا عالم لہجے میں بولا۔ تمہیں کہا ہے میں نے۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لڑکی معصوم ہے، یہ ڈھونگ کر رہی ہے۔ رامین کے کان کے پاس جھکتی نرمین بولی۔ خاموش رہو، بابا صاحب نے کل کیا کہا تھا، کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہ کہے اور نہ اچانک نکاح ہونے کی بات کرے۔ رامین نے اس کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، مہاویر رضامند ہوتا ہوا بولا۔ جلدی شاپنگ ختم کرنا۔ مہاویر گاڑی پارکنگ ایریا میں ڈالتا محمل سے بولا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر لے چلتے، وہاں اپنا ضروری سامان اٹھا لیتی۔ محمل آہستہ آواز میں بولی۔ واہ، بڑا جلدی خیال آ گیا آپ کو، جب مال پہنچ گئے ہیں تب۔ مہاویر کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم سے آرام سے بات کی جائے۔ محمل دانت پیس کر کہتی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ شکریہ مجھے بتانے کا۔
महावीर बिना उसकी बात का असर लिए बोला, अब चलो या यहीं रहना है। महमल ने महावीर को गाड़ी से बाहर आता ना देखा तो खुद मुखातिब करते हुए कहा, प्यार से कहो तो आओ, वरना अकेले जाओ। जब बड़े मॉल में गुम हो जाओगी ना तो मैं ढूंढने भी नहीं आऊँगा। महावीर शाह ने बेनियाजी से बोला। महमल ने मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। महावीर, तंग मत करो, चलो मेरे साथ। महमल ने दांत पीस कर कुछ नरमी अपनाते हुए कहा, प्यार से कहो तो मानो। महावीर मोबाइल में खुद को मसरूफ जाहिर करता हुआ बोला, प्लीज चलें, मुझे आपके बिना मॉल वबाले जान लगेगा, आपके बिना वहां गुम होने का खदशा रहेगा। सो यू प्लीज कम विद मी। महमल ने आंखें जोर से बंद करके खोली। महावीर के चेहरे पे दिल फरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया। कितनी फर्माबरदार हो आप जोजा। महावीर गाड़ी से उतरता उसको तंग करने की खातिर बोला, आप इस तरफ चलें, यहाँ से लेडीज कपड़े अच्छे होते हैं, न्यू कलेक्शन होगी। महावीर महमल का हाथ थामता बोला। महमल हैरत से अपना हाथ देखने लगी जो महावीर के हाथ में था। उसको महावीर का इतना रिलैक्स होना समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें बड़ा पता है आज से पहले कितनी लड़कियों के साथ यहाँ आने का शर्फ हासिल किया है। महमल अपनी सोचों को झटकती हुई पूछने लगी। ईमान से सज्जों के साथ आया हूँ, वरना मैं बहुत शदीद किस्म का शरीफ लड़का हूँ। महावीर ने मुस्कुराहट से कहा। शदीद किस्म का शरीफ लड़का कैसा होता है? महमल ने ताज्जुब से पूछा। जैसा आपका शोहरे नामदार है। महावीर उसके कंधे से कंधा टकराता बोला। महमल ने घूर कर उसको देखा। महमल ने अपनी पसंद के बस एक दो जोड़े ही लिए थे, जबकि बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें महावीर ने अपनी पसंद से ली थीं। मैचिंग जूतों से लेकर हल्की फुल्की मैचिंग ज्वेलरी तक महमल बस हैरान पे हैरान हुए जा रही थी। महावीर का इतना मुतमईन अंदाज देखकर, जो ये शो कर रहा था कि उनकी शादी लव मैरिज है। एक बात तो बताओ, महमल मॉल से बाहर आती महावीर से बोली। कौन सी? महावीर ने पूछा। तुम इतने मुतमईन क्यों हो, जैसे सब हमारी या तुम्हारी मर्जी से हुआ हो? तुम्हें मेरे साथ निकाह होने पे कोई मसला नहीं? मतलब सब इतना अचानक हुआ। तुम्हारा निकाह उस लड़की से हुआ जिसका नाम तक तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम्हें बुरा ये गुस्सा या अफसोस नहीं हो रहा? महमल को समझ नहीं आ रहा था अपनी बात कैसे करे। नहीं, क्योंकि मैं बहुत साबिर और शुक्र वाला बंदा हूँ, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मैं कल से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरी ये कि मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, मैंने अपने निकाह की तस्वीरें नहीं क्लिक की, तैयार नहीं हुआ, बाल सेट नहीं करवाए, शेरवानी तो दूर की बात, खुस्सा तक नहीं था। महावीर के अपने ही अनोखे दुख थे। महमल तो इसके जवाब पे जल भुन के रह गई। इनबिलीवेबल। फातिमा हैरत के समुंदर में गोता जन थी। महमल को महावीर के साथ रहते हुए आज तीसरा दिन था। अल्तमिश आलम की इजाज़त पे वो अपनी दादी से मिलने आई तो फातिमा को भी अपने पास आने का कहा। हकीकत के सारे पन्ने उसने फातिमा के सामने खोले तो वो तब से हैरान थी। मैं खुद बेयकीन हूँ यार, जिंदगी अजीब डगर पे चलने लगी है। क्या ऐसा भी किसी के साथ होता है जैसा मेरे साथ हुआ? इतने बड़े घर में मुझे अपना आप अजाफी लगता है। सबका रवैया मेरे साथ ऐसा होता है जैसे मैं उस घर की मनचाही बहू हूँ। महमल ने अपनी उलझन बयान की। तो तुम परेशान क्यों होती हो? अगर तुम्हारे ससुराली अच्छे हैं तो शुक्र करो, ना कि ऐसे उल्टी सोचे सोचने लगो। फातिमा ने उसको मुतमईन करना चाहा। पागल हो, सब अनजान है और अनजान लोगों के दरमियान रहना कितना मुश्किल है, ये सब मैं ही जानती हूँ। महमल ने नखवत से कहा। महावीर नाम है तुम्हारे शोहर का? फातिमा ने पूछा। तो महमल ने सर को जंबिश दी। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फातिमा ने जानना चाहा। ऐसा जैसे इश्क की शादी हो। महमल ने जिस अंदाज में कहा, फातिमा की हंसी छूट गई। महमल, महावीर बाहर आया है। मुनीबा बेगम उनके पास आती बोली। वो क्यों आया है? महमल ने नागवारी से पूछा। क्या मतलब क्यों आया है? शोहर है वो तुम्हारा, सुबह से यहाँ हो, अब शाम का वक्त हो रहा है तो यकीनन तुम्हें लेने आया होगा ना? मुनीबा बेगम ने बुरी तरह से डिपटा। मैं आज आपके पास रुकूंगी, महमल ने लाड से कहा। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी रुकना, शोहर की इजाज़त से। अभी वो तुम्हें लेने आया है तो जाओ उसके साथ, मुनीबा बेगम ने नरमी से कहा। महमल कमरे से बाहर आई तो लाउंज में महावीर टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था। कल आ जाती, तुम क्यों आए? महमल ने जल के पूछा।
ہر وقت کڑوا بادام کھاتی ہو کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، ادب اخلاق سے پیش آیا کرو، ورنہ حوریں لعنت بھیجیں گی شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو۔ مہاویر نے بڑے بزرگ کی طرح اس کو ہدایت کی۔ اب چلو، محمل نے اکتاہٹ سے کہا، جس میں مہاویر فرما برداری سے کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی صحن کا راستہ عبور کر گئے تو ارسلان تیز قدموں سے محمل تک پہنچ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، محمل تم یہاں تھی آج سارا دن، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم کب طلاق لے رہی ہو؟ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ مہاویر کے چہرے پہ ناگوار تاثرات آ گئے تھے۔ محمل کے ہاتھ کے اوپر ارسلان کا ہاتھ دیکھ کر، جس پہ اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر دیا، تم جاب پہ ہوتے ہو تبھی نہیں بتایا، ورنہ میں آتی۔ محمل ارسلان کی آخری بات نظر انداز کرتی مسکرا کر جواب دینے لگی، تو اب میں فری ہوں، باہر چلتے ہیں۔ ارسلان مہاویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا محمل سے بولا، چکر لگاتی رہوں گی پھر کبھی سہی، اب تو میں جا رہی ہوں۔ محمل نے جواب دے کر باہر کی طرف جانے لگی تو مہاویر ارسلان کی طرف اپنا رخ کیا، میری زوجہ کو اگر کبھی دوبارہ چھونے کی یا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ساری زندگی ایک ہاتھ کے لیے ترستے رہو گے۔ مہاویر سخت لہجے میں بولا تو ارسلان کو ایک پل کو خوف محسوس ہوا۔ مہاویر ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالتا باہر کے راستے کی طرف بڑھا۔ میرے لیے چائے بنا لاؤ، مہاویر کمرے میں آتا محمل کو حکم دیتا بولا۔ میں کیوں بناؤں؟ اتنی فوج ہے ملازموں کی، ان سے کہو۔ محمل نے گھور کر اس سے کہا، نکاح تو میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، ملازموں کی پوری فوج کے ساتھ نہیں، اس لیے آپ بنا کر لائیں، ورنہ میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا، مہاویر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو محمل پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر گئی۔ مہاویر بھی مسکراتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ ایسی چائے بناؤں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچن میں آتی محمل خود سے بڑبڑائی۔ پانی گرم کرنے کے بعد اس نے دودھ ڈالا، دودھ کے بعد پتی ڈالنے کے بعد چینی کی بجائے اس نے کالی مرچوں کا ڈھیر اور لال مرچ ڈالی۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ کپ کو دیکھنے لگی جس پہ چائے کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اتنی ڈارک بلیک چائے تو نہیں پیے گا کمینہ، بہت ہوشیار ہے۔ ایسا کرتی ہوں، رنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتی ہوں۔ محمل خود سے پلان ترتیب دیتی خود کو شاباش دینے لگی۔ انتھک محنت کے بعد چائے کے نام پہ جو اس نے تجربہ کیا تھا اس کا رنگ بہتر ہو گیا تھا۔ اب یہ چائے پینے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، مجھ پر چلائے گا، پھر میں انکل سے کہوں گی مجھے طلاق لے کر دیں، اس کے بعد میں اپنی پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگوں گی۔ محمل سہانے خیالات سوچتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں مہاویر اس کے انتظار میں تھا۔ مہاویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ مہاویر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگیں۔ محمل کا اس کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بات مہاویر چاہ کر بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ زوجہ محترمہ، اگر آپ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے مجھے گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کو 0 مارکس ملے ہیں، کیونکہ میرا کردار پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، مہاویر غرور سے بولا۔ چائے پیو، محمل صبر کا دامن تھامتی بولی۔ فی الحال وہ مہاویر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کس قسم کی چائے ہے؟ کیا تم نے ایجاد کی ہے؟ کیونکہ حد سے پہلے تو میں نے اتنی پیلی چائے نہیں دیکھی۔ مہاویر ہاتھ میں چائے کا کپ لیتا غور سے اس کا جائزہ لیتا مشکوک نظروں سے محمل کو دیکھنے لگا جو اس کے سوال پہ بخلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پینا ہے تو پیو، نہیں تو رہنے دو، میں نے خاص چائے بنائی تھی تمہارے لیے، ادرک عرف کالی مرچ، الائچی عرف لال مرچ، تھوڑا سا گڑ عرف ہلدی، یہ سب ملا کر۔ محمل نے ایک سانس میں اپنی بنائی ہوئی چائے کے اندر موجود خصوصیات بتانے لگی، کچھ زبان سے تو کچھ دل میں سوچ سکی۔ اچھا پیتا ہوں، مہاویر نے کہہ کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کو لگا جیسے زہر سے زیادہ زہریلی چیز منہ میں ڈال دی ہو۔ ایک پل خیال آیا منہ سے نکال دے، مگر محمل کی چیلنج کرتی نظروں کو محسوس کرتے خود پہ جبر کرتا وہ یہ زہر آہستہ آہستہ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ محمل کی آنکھیں اور منہ دونوں حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سامنے خالی کپ کو دیکھ کر اس کو اپنے سارے خیالات غلط ہوتے لگے۔ زوجہ، آپ بہت کیوٹ ہو، مہاویر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر محمل کا گال سہلا کر بولا، پھر اس کو حیران چھوڑتا خود واش روم کی طرف پہلے آہستہ پھر تیز قدموں میں داخل ہوا۔ یا وحشت!
महावीर वॉशरूम में आता यहाँ वहाँ टहलता हुआ बोला। उसका पूरा मुंह जल रहा था। बेसन के पास आते उसने झट से अपना टूथ ब्रश लिया, उसमें पेस्ट डालकर जल्दी से ब्रश करता बकौल महमल के खास चाय का असर जाहिर करने लगा। लगता है काम हो गया, पर ये चीखा क्यों नहीं? वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी महमल ताने बाने जोड़ने लगी। शायद कुछ देर बाद चिल्लाए। अपनी सोच से मुतमईन होती महमल आराम से काउच पर बैठती उसका इंतजार करने लगी। आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था, पर महावीर ना आया तो उसको कुछ परेशानी हुई। मरवर तो नहीं गया? महमल नाखून चबाकर अंदाज में बोलने लगी। दरवाजा नोक करने वाली थी, पर तब महावीर भीगे बालों समेत आता दिखाई दिया। उसका सुर्ख चेहरा अंदरूनी इंतशार बयान कर रहा था। क्या हुआ? महमल ने मसनूई फिक्रमंदी दिखाई। कुछ होना था क्या? महावीर ने उल्टा उससे सवाल किया, तो महमल ने झट से सर को नफी में जंबिश दी। तो सो जाओ फिर, महावीर कहकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। तुमने बताया नहीं चाय कैसी थी? महमल उसके पास आती पूछने लगी। बहुत अच्छी, इतनी कि मैं दोबारा पीना कभी पसंद नहीं करूंगा। महावीर फिक्रमंद सा अपनी सुर्ख रंगत देखकर महमल को जवाब देने लगा। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? महमल को उसको तंग करने की खातिर पूछने लगी। क्योंकि मेरी रंगत बहुत गोरी सफेद चिट्टी दूध मिलाई है जैसी है, और जिसकी रंगत में इतनी सारी खसूसियात उर्फ तुम्हारे जैसी बीवी हो, उसकी रंगत फिर लाल ज्यादा रहती है। महावीर जच होता बोला। गुस्सा क्यों कर रहे हो? महमल अपनी हंसी कंट्रोल किए बोली। तुम सो जाओ, मेरा सर मत खपाओ। महावीर उसके सामने हाथ जोड़ता बोला। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? महमल आज सारे हिसाब बेबाक करने में थी। जाने कहाँ फंस गया मैं, महावीर कोफ्त से कहता कमरे से निकल गया। उसकी हालत पे महमल हंस पड़ी। अपने कमरे से निकलकर महावीर गेस्ट रूम की तरफ आया। वहां लेटकर अभी 2 मिनट हुए थे जब उसको अपने पेट से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। या वहशत! महावीर परेशानी से अपने पेट पे हाथ रखता बड़बड़ाया। अल्लाह पूछे आपसे जोजा। महावीर इतना कहकर गेस्ट रूम में अटैच वॉशरूम में घुस गया। कुछ दिन बाद महमल ने अपनी तरफ से हर कोशिश की महावीर को जिच करने की, पर महावीर ने बिना कोई रद्द अमल किए खामोश रहा। महमल कभी उसके इस्त्री शुदा कपड़े खराब करती, तो कभी उसकी ज़रूरी चीज़ें खराब करती। महावीर तब भी खामोश रहता। इसलिए अब महमल कुछ बड़ा करने का सोच रही थी। फातिमा का रिश्ता उसकी माँ ने अपनी पसंद से तय कर लिया था, जिस पे फातिमा ने अपना सर झुकाकर रजामंदी दी थी। तुम सोच लो, अगर शादी नहीं करनी तो मैं आंटी से बात करूं? महमल आज फातिमा से मिलने आई थी, तभी उसको परेशान देखा तो कहा। मैंने सोच लिया है महमल, मैं अब अपनी वालदा के फैसले पर सर झुका लूंगी। मैंने अपनी मर्जियां बहुत कर ली, जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ, इसलिए मैं कोई दूसरी कोताही नहीं करूंगी। तुम बस दुआ करना अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। महमल ने मुस्कुराकर उसको तसल्ली दी। तुम बहुत अच्छी हो महमल, मुझे हर बार डिफाइन किया है। तुम्हारी जैसी मुखलिस दोस्त को मैं कभी खोना नहीं चाहूंगी। फातिमा ने सिद्के दिल से कहा। मैं भी, महमल ने हंस कर कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? महमल ने लाउंज में बैठी रामीन को अपना सर दबाते देखा तो पूछा। उसकी बात पे सज्जल के साथ गेम खेलता महावीर भी उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ, सर में कुछ दर्द है, रामीन ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, मैं चाय बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, आपके लिए भी बनाती हूँ, देखिएगा, सर दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। महमल ने फराग दिली से कहा। इनकी मासूमियत पे ना जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। महमल की बात पे महावीर को अपनी हालत याद आई। तभी तेज आवाज में गाना गाया, जिसपे महमल ने वार्न करती नजरों से उसको देखा। ख्वामख्वाह तुम्हें तकल्लुफ होगा, मैंने मुलाजमा से कहा है, वो बना रही है। रामीन ने सहूलत से इनकार किया तो जोर महमल ने भी नहीं दिया। महमल कमरे में आई तो उसको एक फाइल टेबल पे नजर आई। उसको झमाका हुआ। कुछ दिनों से सारा वक्त महावीर उस पे सर खपाता था। महमल ये आंखों में चमक उभरी। उसने सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया, उसके बाद वो फाइल लेकर बिना देर किए वार्डरोब की तरफ आई। वहाँ कलरफुल पेंसिल्स लेकर बीचों बीच पेजेस पे बच्चों की तरह उस फाइल पे नक्शो नगार बनाने लगी, ताकि महावीर को शक ना हो।
اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتی فائل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب تو ماہویر عالم مجھے ضرور چھوڑے گا، محمل گہری مسکراہٹ سے سوچنے لگی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ محمل کی نگاہ خالی چیئر پہ اٹکتی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس جگہ کو خالی دیکھا، جو یقیناً ماہویر کی ماں کی تھی۔ محمل اکثر سوچتی ماہویر کی ماں کے بارے میں، پر کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پراپر تیاری ہے نا تمہاری؟ محمل کی سوچ کو سٹاپ التمش عالم کی آواز نے لگایا، جو ماہویر سے مخاطب تھے۔ یس بابا صاحب، آپ فکر نہیں کریں، میں نے آپ کے کہے کے مطابق اپنا سارا فوکس اس پروجیکٹ پہ ڈالا تھا جس کو حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ہی ملے گا۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ماہویر کی چہکتی آواز پہ محمل کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ امید ہے، یقین کا نہیں کہہ سکتا، پر میں نے بہت امید سے تمہیں یہ کام دیا تھا تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ہماری کمپنی کے لیے، جس کا ملنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، پر اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ محمل کو اپنا وہاں بیٹھنا محال لگا۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا جو جانے انجانے میں وہ کر چکی تھی۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، ماہویر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ اس کے اٹھتے ہی ملازم نے فائل ماہویر کی جانب بڑھائی۔ فائل کو دیکھ کر محمل کا گلا خشک ہوا۔ اس نے ماہویر کو باہر جاتا دیکھا تو بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تاکہ اپنی بات اس کو بتا سکے۔ ماہویر! اپنے نام کی پکار پہ ماہویر، جو پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا، پلٹ کر دیکھا جہاں ہانپتی محمل کھڑی تھی۔ زوجہ، آج تو آپ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرنے آئی ہیں۔ ماہویر شوخ لہجے میں محمل سے بولا۔ بات بتانی ہے ضروری، محمل نے کہا۔ واپس آؤں گا تو آج میں آپ کو باہر لانگ ڈرائیو پر لے چلوں گا، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ ماہویر اس کی بات نظر انداز کیے بولا۔ اس کو لگا آج پھر محمل طلاق کی بات کرے گی۔ ضروری بات ہے، پلیز سن لو۔ زوجہ، کہا نا بات میں اچھے سے آپ کو بائے کہنا بھی نہیں آتا۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں تو جا رہا ہوں، پر واپس آ کر آپ کی ساری بات سنوں گا۔ ماہویر اس کا گال تھپ تھپا کر پچکارتے ہوئے کہنے لگا۔ محمل نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے پاس بیٹھی سجل سے کہا۔ جی پوچھئے، سجل نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری موم کہاں ہوتی ہیں؟ محمل غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آج سے کئی سال پہلے، سجل نے سرد سانس کھینچ کر کہا۔ او سوری، محمل کو شرمندگی ہوئی۔ آپ شرمندہ مت ہو، سجل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پریزنٹیشن تیار ہے نا؟ التمش عالم نے ماہویر سے پوچھا۔ یس بابا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ماہویر نے ان کو ریلیکس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے اچھے کی امید جو نہیں۔ التمش عالم کی بات پہ ماہویر کا منہ بن گیا۔ 10 منٹ بعد وہ سب کانفرنس روم میں تھے، جہاں اور بھی نامور بزنس مین شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ماہویر سے فائل لے کر التمش عالم نے زئی انڈسٹری کے اونر کی طرف بڑھائی جن سے ان کو کنٹریکٹ کرنا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے عالم صاحب؟ انہوں نے فائل میز پر پٹک کر کہا۔ ماہویر جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یکدم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ التمش عالم نے ایک نظر ماہویر پہ ڈال کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سوری ٹو سے، پر ہم یہ پروجیکٹ افنڈی انڈسٹری کے ساتھ کریں گے، مسٹر زئی نے کہا۔ 20 منٹ بعد جب سب کانفرنس روم سے باہر جانے لگے تو ماہویر نے ان سے پوچھا، تو زئی نے خاموشی سے فائل اس کے سامنے کھول کر دکھائی، جس سے ماہویر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ التمش عالم مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ ماہویر خاموش بت بن کے کھڑا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت کس نے کی ہے۔ اس کو شدید غصہ آیا تھا محمل پہ۔ بابا صاحب، ماہویر نے بس اتنا کہا تھا کہ التمش عالم باہر کی طرف بڑھے، جس سے ماہویر بھی ان کے پیچھے لپکا۔ محمل سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی تو سب کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے بس اتنا کہا تھا، پر ہال کے داخلی دروازے سے تیز بھاری قدموں کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ التمش عالم کا سرخ رنگ ان کے اشتعال کا پتہ بتا رہا تھا۔ بابا صاحب، میری بات تو سنیں۔ ماہویر کی اڑی رنگت نے اس کو سب سمجھا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کیا سنوں؟ ہاں، کیا سنوں؟ سالوں سے تمہاری نالائکی اور بدتمیزیوں کے قصے سنتے آیا ہوں، پر آج تو میرا مان رکھا ہوتا۔
التمش عالم نے دھاڑ کر کہا، جس سے سب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ماہویر کو پہلی دفعہ التمش عالم کا غصہ برا لگ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ مسکرا کر ان کی ڈانٹ سنتا تھا۔ بابا چٹاخ! التمش عالم کا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ سجل نم آنکھوں سے ماہویر کو دیکھنے لگی۔ اپنی شکل مجھے مت دکھانا ساری عمر۔ تم سب عیاشی کرنا چاہتے ہو تو مبارک ہو، جو کرنا ہے کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ التمش عالم کا غصے سے سانس پھول گیا تھا۔ ماہویر خاموشی سے آگے بڑھ کر سجل کو اپنے ساتھ لگایا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بابا صاحب، ماہویر سنجیدگی سے بولا۔ آزاد کرتا ہوں پھر آج میں، التمش عالم کہہ کر اوپر کی جانب بڑھے۔ ماہویر! محمل ماہویر کے پاس آئی، پر جواب میں ماہویر نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، محمل اس سے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ماہویر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ محمل نے انگلیاں چٹکائے ماہویر سے کہا، جو وارڈروب میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ پہلے نہیں، پر اب آپ فکر نہیں کریں، آپ کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی۔ ماہویر بنا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ محمل نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون سی خواہش؟ محمل نے الجھ کر پوچھا۔ طلاق چاہتی ہیں نا آپ؟ کرتا ہوں میں بات وکیل سے، جلد آپ کو اپنے نام سے آزاد کر دوں گا۔ محمل کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے روند دیا ہو۔ ہمیشہ وہ یہ چاہتی تھی، پر آج ماہویر سے یہ بات سن کر اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ سوری ماہویر، میری وجہ سے انکل نے تم پہ غصہ کیا، میں شرمندہ ہوں۔ صبح تمہیں بتانا چاہتی تھی، پر تم نے میری بات نہیں سنی۔ محمل نے سر جھکا کر کہا، جی میری ہی غلطی ہے۔ ماہویر نے بے تاثر لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہی تمہاری غلطی ہے، میں تم سے بس ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ انکل التمش کو میں بتا دوں گی، تمہاری نہیں میری وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے۔ محمل نے کہا، بڑا شکریہ، پر مجھ ناچیز پہ یہ ایسا احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سب اس لیے کیا نا تاکہ میں آپ کو طلاق دوں، تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ آپ کو میرے گھر والے پسند نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ زبردستی کا قائل میں بھی نہیں۔ آپ کے لیے مجھے قبول کرنا مشکل تھا، آپ نے کبھی سوچا میرے لیے بھی مشکل ہوگا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا جس سے میری 2 حادثاتی ملاقاتیں ہوئیں، تیسری میں میرا نکاح اس سے ہو گیا جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں تھا، پر میں جو بھی تھا جیسا بھی تھا، فضول تھا نالائق تھا، پر نکاح کا مطلب جانتا تھا، اس لیے دل سے آپ کو قبول کیا، کوشش کی آپ کو خوش رکھنے کی، آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ طلاق اللہ کی نظر میں ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ آپ اپنے اللہ کے سامنے میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، آپ کو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھنا چاہتا تھا، آپ کے لیے جذبات رکھنے لگا تھا، چاہنے لگا تھا آپ کو، پر آپ کا بہت شکریہ۔ مجھ پر آپ نے یہ حقیقت آشکارا کی کہ آپ میری نہیں، اپنے کزن ارسلان کمینے کی ہیں۔ مجھ سے تو آپ کو بس رہائی چاہیے، جو جلد آپ کو مل جائے گی۔ ماہویر بولنے پہ آیا تو محمل کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ دنگ سی ماہویر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے میں سوائے سنجیدگی کے کچھ نہ تھا۔ پہلے کی طرح نہ شرارت تھی، نہ آنکھوں میں چمک، اور نہ لبوں پہ طنز کرنے والی مسکراہٹ۔ تم غصہ ہو میری وجہ سے تمہیں تھپڑ پڑا، پر ماہویر ایسی باتیں مت کرو۔ محمل نے ماہویر کا ہاتھ تھامنا چاہا، جو ماہویر نے جھٹک دیا۔ وہ میرے والد ہیں، ان کا حق ہے مجھ پر ایک بات میں کہوں گا، زندگی میں مجھے 2 تھپڑ پڑے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ پر جب پہلی دفعہ تھپڑ پڑا تھا تب تکلیف نہیں ہوئی تھی، پر اس بار مجھے اپنے چہرے پہ بھی ابھی بھی جلن محسوس ہو رہی ہے۔ آج میری بہن کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ماہویر سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ محمل کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ محمل پلیز نو ایکسپلینیشن، ماہویر نے کہا تو محمل کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا برا نہیں لگا جتنا ماہویر کے منہ سے زوجہ کی بجائے محمل سنا تو۔ سوری، محمل نے ندامت سے کہا۔ آپ کے کزن کی کال ہوگی، بتا دیں اس کو، جلد آپ ان کے پاس آئیں گی۔ محمل کا فون رنگ کرنے لگا تو ماہویر عجیب مسکراہٹ سے بول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو گر کر کارپیٹ میں جذب ہو گیا۔ آپ کب سے بابا صاحب کے غصے کو اتنا سیریس لینے لگے؟ سجل ٹیرس پہ کھڑے ماہویر کے پاس کھڑے ہو کر پوچھنے لگی۔ ایسی بات نہیں، بس افسوس ہو رہا ہے میری وجہ سے بابا صاحب کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔
مہاویر آسمان کی جانب دیکھتا بولا، یہ سب ہونا تھا، اگر آپ کی وجہ سے نہ ہوتا تو کسی دوسری وجہ سے ہو جاتا، اس لیے آپ پہلے کی طرح ہو جائیں۔ مجھے آپ کی کوجی شکل نہیں پسند۔ سجل نے ناک سکوڑ کر لاڈ سے کہا، جو حکم میری سجو کا۔ مہاویر سجل کے بال بگاڑتا ہوا ہنس پڑا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ رات کے وقت مہاویر کمرے میں آیا تو محمل بیڈ پہ لیٹی سوئی ہوئی تھی۔ مہاویر چلتا ہوا اپنی جگہ پہ لیٹ کر اس کی طرف کروٹ کر لی۔ غور سے محمل کو دیکھنے لگا جو کم عرصے میں رگوں میں خون کی گردش کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ مہاویر کو پتہ نہیں لگا تھا کب اس کو محمل میں دلچسپی ہونے لگی، کب اس کی ضرورت ضروری لگی۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہنے والا تھا، پیار محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہاویر یک ٹک اس کو دیکھتا سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ محمل کروٹ بدلنے لگی تو مہاویر نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مبادا وہ جاگ نہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مہاویر نے آنکھیں کھولیں تو محمل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مہاویر نے رشک سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ تو کرے آرام میری نیند حرام۔ مہاویر بڑبڑاتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اب خود تم چاہتی تھی اس سے الگ ہونا، اب جب وہ تمہاری بات مان رہا ہے تو تمہیں اعتراض ہے؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کال پہ محمل سے کہا، جو ساری بات اس کو بتا چکی تھی۔ ہاں، میں نے یہ حرکت بھی اس لیے کی تھی، پر جب اس کے منہ سے الگ ہونے کی بات سنی تھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ محمل اپنی آنسوں صاف کرتی ہوئی بولی، تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے کیا؟ فاطمہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوا، شوہر ہے میرا۔ محمل گڑبڑا کر بولی، ہاں تو میں نے کیا کہا؟ اگر ایسا ہے تو اظہار محبت کرو، اس نے بھی تو کیا، پھر تم کیوں لیٹ کر رہی ہو؟ رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے میری مانو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے عیاں کرو۔ وہ شوہر ہے تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ ابھی ناراض ہے جو جائز ہے، پر بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ نے دوستی کا حق ادا کیا۔ ہمیشہ محمل اس کی سمجھاتی تھی، پر آج فاطمہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ مخلص دوست کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جو ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو صحیح غلط کا بتاتے ہیں۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ محمل ہمت جمع کرتی التمش عالم کے پاس آ کر بولی، جو اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ التمش عالم نے مسکرا کر پوچھا۔ انکل، آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، پر آپ کا نقصان جو اس میں مہاویر کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ اگر میں اس کی فائل سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتی تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، ورنہ مہاویر تو رات جگے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ محمل سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح اعتراف کرنے لگی، کوئی بات نہیں، نقصان ہونا تھا ہو گیا میرا۔ تھپڑ مہاویر پہ لگ گیا کیونکہ اس کے لیے میں ہمیشہ پریشان ہو رہا ہوں، ہر معاملے میں اس کا غیر سنجیدہ پن مجھے کھٹکتا تھا۔ میں باپ ہوں، اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہوں گا۔ آپ نے مہاویر کے حق میں گواہی دی، مجھے اچھا لگا، پر اب یہ بات یہی ختم کریں۔ التمش عالم نے نرمی سے کہا تو محمل نے سر کو جنبش دی۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ محمل نے مسکرا کر مہاویر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، آج میرا کوئی موڈ نہیں ساری رات باتھ روم میں گزارنے کا۔ مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ محمل نے لب دانتوں تلے دبایا، اس بار ایسی نہیں ہے۔ محمل نے صفائی دینی چاہی، پہلے بھی خاص چائے تھی۔ مہاویر سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف چلا گیا۔ محمل نے افسردہ ہو کر کپ کی جانب دیکھا۔ فاطمہ لاہور واپس لوٹ آئی تھی اور آج اپنے منگیتر حنان کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی۔ حنان کال سننے گیا تو وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اپنے نام کی پکار پہ پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں تھا، فرحان تھا، جس کو بلا کر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اور اس نے حنان کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا تھا تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں۔ تم یہاں؟ فاطمہ نے بے تاثر لہجہ اپناتے ہوئے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں؟ فرحان بے قراری سے اس کے پاس آتا بولا، کیونکہ مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ طنز سے بھرا تھا۔ فاطمہ، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، پر پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحان نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ فاطمہ کو اپنے دل میں فرحان کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں ہوا،
ایک وقت تھا جب وہ اس کے کھونے سے ڈرتی تھی، مگر آج وہ اس کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ جانے کتنے سال وہ اس کے در پہ سوالی بن کر گئی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، پھر واپس آ کر وہ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ جس نے کبھی یہ کہا تھا، پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے شادی بھی کر لیں۔ ساری بات سوچ کر فاطمہ کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا۔ سوری فرحان، تم نے بہت دیر کر دی۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے چلی گئی ہوں، واپس آنا اب میرے اختیار میں نہیں، فاطمہ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ایسا تو مت کہو، تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی، فرحان تڑپ کر بولا۔ کرتی تھی، پر اب میری ساری محبتیں، ساری وفائیں میرے ہمسفر کے لیے ہیں۔ میری منگنی ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد شادی بھی ہو جائے گی، فاطمہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کو چھوڑ دو فاطمہ، ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے۔ تم پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، فرحان نے اس کو قائل کرنا چاہا۔ چھوڑنے کا شیوا تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کچھ ماہ پہلے بھی میں بہت تڑپی تھی، زندگی بہت بے رنگ لگنے لگی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، پر الحمدللہ خدا نے مجھے صبر کی توفیق دی، تمہاری محبت کا روگ نہیں لیا، اور خود آج میں مطمئن ہوں، جبکہ تم وہاں ہو جہاں کچھ وقت پہلے میں تھی۔ بے قصور ہو کر بھی تم نے میرے جذبات کو روند ڈالا۔ انجام سامنے ہے، جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، لگتا ہے اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اس لیے کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچنا، کل کو یہ دھوکہ تمہارے پاس لوٹ کر آ سکتا ہے۔ فاطمہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس نے حنان کو آتا دیکھ لیا تھا۔ فرحان حسرت بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، فاطمہ محبت بھری نظروں سے حنان کو دیکھتی بولی۔ خیر ہے، آج اس ناچیز کی تعریف کیسے کر لی؟ حنان نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیونکہ میں پاگل پہلے اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پائی، پر اب اندازہ ہوا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، فاطمہ نے جذب کے عالم میں کہا، تو حنان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہم انسان بہتر کی تمنا کرتے ہیں، پر اللہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، جو اللہ کے بندے نہیں سمجھ پاتے، پر وقت ان کو سمجھا دیتا ہے۔ بہت پہلے محمل کی بات اس کے کانوں میں گونجی، تو وہ بھی مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ مہاویر کمرے میں آیا تو محمل کو بری طرح روتا دیکھا تو فکر مندی سے اس کی طرف آیا۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا تھا، یاد تھا تو بس یہ کہ محمل رو رہی ہے۔ محمل نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا جہاں انگلی پہ چھوٹا سا کٹ تھا۔ مہاویر نے ایک نظر اس کٹ کو دیکھا، پھر محمل کو، جو بری طرح سے سسک رہی تھی۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے جانے کیا ہو گیا ہو، جبکہ ہے چھوٹا سا کٹ۔ مہاویر کھڑا ہوتا بے نیازی سے بولا تو حیرت سے محمل کا منہ کھل گیا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، تمہیں چاہیے تھا جھٹ سے میری انگلی منہ پہ رکھ کے خون کو روکنے کی کوشش کرتے، پھر کہنا تھا دھیان کہاں تھا تمہارا، کیسے خود کو چوٹ لگوا لی۔ محمل نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہاں تو، جو میں دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، پھر آپ کی انگلی منہ میں ڈال کر یہ تقریر کرتا، مہاویر نے گھور کر محمل سے کہا، جو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فلموں اور ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے، محمل نے شانے اچکائے۔ زوجہ، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آئیں، اس کو صاف کریں، اتنا خون بہہ رہا ہے، کہیں اس خون سے ڈوب نہ جائیں۔ مہاویر پہلے سنجیدگی سے، پھر جب اس کی نظر چھوٹے سے کٹ پہ پڑی جہاں خون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو ہنس کر بولا، کتنے مین ہو تم۔ محمل دھاڑے مار کر روتی بولی تو مہاویر سچ میں بوکھلا گیا۔ ہے زوجہ، کیا ہو گیا؟ اتنا کٹ نہیں جو آپ رو رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مہاویر محمل کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیے کہنے لگا، تم ابھی تک ناراض ہو؟ محمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاویر کا لہجہ پھر سے روڈ ہوا تو محمل نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پلیز اس بار معاف کر دو، سچی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، محمل نے یقین دلانا چاہا۔ آپ کو معاف کیا، الگ تو ویسے بھی آپ نے ہونا ہے، اور آپ چاہتی بھی ہیں۔ نہیں ہونا چاہتی میں، اس لیے بار بار ایسے نہ کہو، محمل نے زور سے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کر کہا، جس سے اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔
ظالمہ، ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے روٹھے شوہر کو ایسے کون مناتا ہے؟ مہاویر اپنے بازوؤں کو سہلا کر محمل سے بولا، شوہر تمہارے جیسا ہو نا تو بیویاں ایسے کرتی ہیں، بھلا چھوٹی چھوٹی بات پہ کون طلاق کی بات کرتا ہے؟ محمل نے ہاتھ جھاڑ کر سارا الزام اس پہ ڈالا۔ نکاح کے بعد ہر وقت آپ ایک رٹ لگائے بیٹھی تھی، طلاق کب دو گے، طلاق کب دو گے؟ اب اگر مصنوعی مان گیا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کھانے میں لال بیگ کھاتی ہیں۔ مہاویر آخری بات پہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بہت برے ہو تم، محمل جھلجھڑی لے کر بولی۔ آپ بری تو ہرگز نہیں، مہاویر سرتا پہ اس کو دیکھ کر بولا۔ کانوں کی سماعت سے محروم ہو یا الٹا سنتے ہو؟ میں خود کو نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا، بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو باقی سب بھی ویسے لگتے ہیں۔ مہاویر نے کہا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ محمل صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، پاس مہاویر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت مہاویر کی شرارتی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل لیا۔ ہیلو۔ محمل جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی، واٹس ایپ پہ ان نون نمبر پہ میسج دیکھا تو تعجب ہوا، پر ڈی پی پہ مہاویر کی تصویر دیکھ کر اس نے مہاویر کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، محمل نے میسج ٹائپ کیا۔ میرا نام میک ہے اور میں اسپین کا رہائشی ہوں، عمر میری 22 سال ہے، اور آپ؟ محمل گھور کر مہاویر کا میسج پڑھا، پھر مسکرا کر جواب لکھا، میں بیلا فرام پاکستان۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ مہاویر کا نیا میسج آیا۔ جی میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ محمل کا میسج پڑھ کر مہاویر فوراً سے لاہولا پڑھنے لگا۔ او دیٹس کول، مہاویر نے پتھر دل سے میسج لکھا۔ یس، محمل نے مسکرا کر میسج لکھا۔ کیا آپ اپنی تصویر سینڈ کر سکتی ہیں؟ مہاویر نے میسج سینڈ کیا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر بہت شدت پسند ہیں میرے لیے۔ یہ میسج لکھتے ہوئے محمل نے بڑی مشکل سے اپنے عمر آنے والے قہقہ کا گلا گھونٹا تھا۔ او، آپ کی عمر کیا ہے؟ مہاویر محمل کا میسج پڑھ کر اش اش کر اٹھا، مگر باز پھر بھی نہیں آیا۔ 30 سال ہے، 3 بچے ہیں، محمل نے دوبارہ بچوں کا بتایا۔ میں آپ کو اپنی تصویر سینڈ کروں؟ مہاویر نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں ان کے انتظار میں گیٹ پہ کھڑی نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اتنی آپ میری پیاری زوجہ، مہاویر نے جل کے سوچا۔ اچھا تو آپ ایک وقت بتا دیں جب آپ کے شوہر گھر نہ ہوں، تب میں آپ سے کچھ پرائیویٹ بات کر سکوں۔ مہاویر کا یہ میسج پڑھ کر محمل کی بس ہوئی تھی، تبھی زور زور سے ہنسنے لگی، جس کا ساتھ مہاویر نے بھرپور طریقے سے دیا۔ محمل، تم آخر کب اس سے طلاق لو گی؟ ارسلان نے اکتاہٹ سے کہا۔ کبھی بھی نہیں، محمل نے گہری سانس ہوا میں سپرد کیے کہا۔ کیا مطلب کبھی بھی نہیں؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسلان، میرا جوڑ تمہارے ساتھ نہیں، مہاویر کے ساتھ ہے، میں اس سے طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرے پاس طلاق کا کوئی جواز نہیں جس کی بنیاد پہ میں اس سے علیحدہ ہونا چاہوں، محمل نے جواب دیا۔ ساتھ رہنے کا جواز ہے؟ ارسلان نے طنزیہ پوچھا۔ وجوہات ہیں، جواز ہیں، سب سے بڑی یہ کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت رشتے میں باندھا ہے، وہ میرا شوہر ہے جو مجھے چاہتا ہے، آخری بات یہ کہ مجھے بھی اس کی چاہت ہو گئی ہے، محمل نے مسکرا کر کہا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ محمل گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تم تو کہتے تھے تمہارا کردار پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کبھی میرے سے گھائل نہیں ہوں گے، تو پھر مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ محمل مہاویر کے روبرو آتی مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ کردار کہا تھا، دل نہیں، مہاویر کے جواب پہ محمل دلکش انداز میں مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے تم زوجہ کیوں بولتے ہو؟ پہلے تو تم کہتے تھے، پر جب سے میں یہاں آئی ہوں آپ کہتے ہو، محمل نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے تو بس ایسے ملاقات ہوئی تھی نا، آپ مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، اوپر سے ماشاءاللہ آپ کی زبان سے میرے لیے پھول برستے تھے، تبھی میں تم کہتا تھا، پر اب تو آپ میری زوجہ ہیں اس لیے آپ کہتا ہوں، مہاویر نے آرام سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں نے تو کبھی نہیں کہا تمہیں آپ، محمل نے مسکرا کر کہا۔ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، آپ اتنے پیارے شوہر کی عزت نہیں کر رہی۔ مہاویر نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا، پر وہ بھول گیا تھا محمل بھی اسی کی بیوی تھی۔ اب آپ اور تم سے کیا عزت تو دل میں ہوتی ہے، محمل نے مزے سے بتایا۔
ویسے ایک بات ہے، آپ ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہیں۔ مہاویر نے کہا تو محمل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کھسیانی ہوتی مسکرا دی۔ بدتمیز، محمل نے گھور کر کہا۔ جواب میں مہاویر نے اپنی ایک آنکھ ونک کی۔